إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی عبقری شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسی ان کی عظمت ہے ویسے ہی عظیم روایات نبی علیہ السلام سے فرمائی ہیں. آپ کی احادیث بہت کم ہیں مگر ہر حدیث بڑے عظیم علم پر مشتمل. مسند احمد میں ایک حدیث مروی ہے
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے صلی اللہ الیقین والعفو والمعافات، اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگا کرو، اور وہ تینوں چیزیں دین کا محور، دین کی بنیاد اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ ایک ہے یقین، صلی اللہ علیہ یقین کا سوال کیا گیا۔ دوسرا والعفو، اور گناہوں کی بخشش کی، اور تیسرا والمعافات، عافیت کی۔ یہ دعا بخوبی یاد کر لو اور بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ نامزد ہوئے تو آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا المنبر عام الاول، گزشتہ سال اسی منبر پر نبی علیہ السلام کھڑے تھے اور آگے کچھ بات نہیں کر سکے، رو پڑے۔ نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی اور ان کا منبر پر کھڑا ہونا وہ تصور سامنے آ گیا، کافی دیر روتے رہے۔ سچے ساتھی تھے نبی علیہ السلام کے، مزاج شناس رسول، یار غار۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ واسانی بمالہ، کہ ابو بکر صدیق نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی۔ ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابا بکر، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات باعتبار صحبت کے اور باعتبار مال کے ابو بکر کے۔ جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا، بلکہ بڑھ چڑھ کر دے دیا۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن چکائے گا۔ سب کچھ تو قربان کر دیا۔ ان لوگوں کو بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر اللہ کے نبی کی بیٹی کا حق کھا گیا۔ حیا بھی کوئی چیز ہوتی، سب کچھ قربان کر دیا۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے، باقی سب لے۔ یہ قربانی کا جذبہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کا حق کھا گیا، حق مار گیا، غصب کر گیا۔ یہ محبت رسول دل سے یاد جاتے ہی نہیں، منبر پر رونا شروع کر دیا۔ اور کافی دیر بعد جب کچھ طبیعت بحال ہوئی تو پھر حدیث بیان کی۔ اسی منبر پر آپ کھڑے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الناس لم یعطوا فی الدنیا
خیر من الیقین والمعافات. لوگ دنیا میں یقین اور معافات، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دیے گئے. جو لوگوں کو نعمتیں دی گئی دنیا کی آخرت کی، سب سے بڑی نعمت یقین، یقین کے بعد معافات، عافیت. فصلوہم اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں چیزیں مانگا کرو. کثرت سے یہ سوال کیا کرو کہ یا اللہ یقین عطا فرما دیں، یا اللہ عافیت عطا فرما دیں. عفو تو ہے گناہوں کی بخشش، اور عافیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر سلامتی، حفاظت اور امن عطا فرما. صحت کی سلامتی، کاروبار کی سلامتی، اہل و عیال کی سلامتی. یہ عافیت ہی عافیت، ہر نقصان سے بچائے، ہر مرحلے پر عافیت، وقت موت عافیت، قبر میں عافیت، قیامت کے دن عافیت. یہ بڑی جامع یہ ایک نعمت ہے. تو معافات کا سوال کیا کرو، کوئی مرض نہ آئے، کوئی فقر نہ آئے، تندرستی نہ آئے، مال و اولاد کے تعلق سے کوئی پریشانی نہ آئے. یہ سب عافیت ہے. اور پھر یقین، جو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت یقین. یقین کے بعد عفو و معافات، گناہوں کی بخشش اور عافیت ہر مقام، ہر مرحلے میں. خالی روایت نہیں کی، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت یقین سے مالا مال تھی. ان کی جو ایک سیرت حمیدہ ہے، اس میں 3 پہلو بڑے قابل ذکر. کفار قریش نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یقین پر، ایمان پر حملہ کیا جب نبی علیہ السلام معراج سے لوٹے تھے. کفار نے یہ خبر سن لی کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے، پھر واپس بھی آ گئے، ایک ہی رات میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آ رہے تھے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے. انہیں اس قصے کا علم نہیں تھا معراج کا. کفار قریش نے گھیر لی، ابوبکر آج تمہاری عقل کا اور فراست کا امتحان ہے، اب بھی ایمان کی بات کرو گے کیا ہوا؟ تمہارے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے تھے. 6 مہینے کا سفر، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے، واپس بھی آ گئے، ایک ہی رات میں، ایک حصے میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک حصے میں. اب بتاؤ، اب بھی ایمان پر قائم ہو؟ فرمایا کہ اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو اس پر پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. یہ یقین، تصدیق جازم. ابو بکر عقل مند تھی. ہمارے پاس ایک سے ایک گھوڑا ہے، اس کو ہم دوڑائیں تو پھر بھی یہ سفر مہینوں میں طے ہوتا. ان کے پاس کون سے وسائل ہیں؟ عقل مند تھی. تمہاری فراست کہاں گئی؟ سوجھ بوجھ کہاں گئی؟ عقل ماننا یا نہ ماننا، میرا ایمان مانتا. یہ یقین، یقین پر حملہ کیا کفار قریش نے. اب یقین متزلزل نہیں ہوا. بہت بڑی دولت.
ورنہ لوگ تو اس سے بھی چھوٹی چیز کو سن کر بہک جاتے ہیں، عقل نہیں مانتی. بہت سے اپنے آپ کو مفکر کہنے والے، مدبر کہنے والے، بہت سے حدیث کے منکر بنے بیٹھے، عقل نہیں مانتی. یہ بات عقل میں نہیں آتی. تمہاری عقل کی کیا حیثیت ہے؟ عقل انسانی کی جہاں انتہا ہوتی ہے، اللہ کی وحی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اس طرف آنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ، کسی شک و شبہ کے بغیر. عبداللہ بن حبشہ کی ایک روایت جامع ترمذی میں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل العمل، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ سب سے افضل عمل، فرمایا کہ ایمان لا شک فیہ، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، ہر شک و شبہ سے بالا تر. ایمان ایک وسیع حقیقت کا نام ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ 6 امور ایمان. کسی امر ایمان میں شک نہ ہو، نہ اللہ کی ذات کے بارے میں، نہ اس کی صفات کے بارے میں، نہ اس کے ناموں کے بارے میں، نہ اس کے کاموں کے بارے میں، نہ انبیاء کی ذات، نہ محمد الرسول اللہ، نہ آپ کے کسی فرمان پر شک. یہ ایک ایسا ایمان ہے کہ حدیث رسول تو ہے مگر یہ قول امام کے مطابق نہیں. کیسا ایمان ہے؟ یہ 4 مذاہب کیا ان کی حقیقت ہے؟ ہم نے ان 4 مذاہب کا مطالعہ کیا، کسی مسئلے میں متفق نہیں. کئی مالکی شافعی سے خلاف کر رہے ہیں، کئی شافعی حنفی سے خلاف کر رہے ہیں، متفق نہیں. ایک مسئلے میں 4 امام متفق ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تقلید نہ کرو، کتاب و سنت کو تھامو. یہ مسئلہ 4 اماموں کے قول موجود، امام احمد کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ. پھر تقلید میں بھی یقین نہ رہا کہ آپ کہتے تقلید نہ کرو، ہم کریں گے. کہ ایمان لا شک فی، ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، یہ افضل عمل ہے، سب سے افضل. تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان. رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سدرۃ المنتہا تک گئے، واپس بھی آ گئے. عقل مان تھی لیکن نہیں یقین. کلمہ پڑھ لیا، آپ کو رسول مان لیا، آپ کی ہر بات پتھر پر لگی، بس. ابوبکر صدیق اس امر کے سرخیر ہیں. علامہ اقبال صحیح کہہ گئے کہ شمع کو پروانہ، بلبل کو پھول، بس ابوبکر صدیق کو اللہ کا رسول بس. دوسرا استقامت کا مرحلہ، جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، سارے صحابہ ایک طرف، اکیلے ابوبکر صدیق. اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، آپ فوت ہو ہی نہیں سکتے. یہ بات صحابہ کا ذہن. بعض نے کہا کہ اگر فوت ہوئے بھی ہیں تو عارضی، بہت سے کام کرنے باقی ہیں، اب دوبارہ آئیں گے اور وہ کام کر کے جائیں گے. اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لوگوں کیا ہو گیا؟ آپ ایک بشر ہیں، بشر کو موت آتی. انک میت و انہم میتون.
امیر عمر جیسا انسان تلوار لے کر کھڑا ہوا، من قال ان محمد قد مات اضرب عنقه، جس نے کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دو۔ لیکن فرامین پر یقین، قرآن اعلان کر رہا ہے آپ کی فوتگی کا، حدیثوں میں موجود یہ یقین، ایمان متزلزل نہیں ہوگا۔ پھر صحابہ آہستہ آہستہ سمجھتے گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت میں، ان کے خطبے نے ہمارے سینے کھول دی، شرح صدر کر دی۔ اکیلے ابو بکر، یہ یقین کی دولت، یقین کی دولت۔ ایک وقت اور آیا، سارے صحابہ ایک طرف، اکیلے ابو بکر صدیق ایک طرف، جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ان کے دور خلافت، بڑا فتنہ تھا۔ فرمایا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کر دی ہے میں ان سے لڑوں۔ کیسے لڑو گے؟ کلمہ کو نہیں، کلمہ کو بندے کا جان اور مال محفوظ ہوتا ہے، کیسے لڑو گے؟ صرف زکوٰۃ کا انکار کی، ایک شرعی حقیقت کا انکار کرنا کفر ہے، پھر کلمے کا کیا فائدہ؟ قرآن اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہر مقام پر نماز اور زکوٰۃ کو جوڑتا ہے۔ یہ فرق کر کہ نماز تو قائم کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں۔ واللہ لو منعونی اقالا لاقاتلن، اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ کا اونٹ تو دے دیا، رسی روک لی، اس رسی کی لڑوں گا ان سے، رسی پر بھی قتال کروں، ایسی استقامت۔ ابو بکر صدیق کی دلیل نے صحابہ کے سینے کھول دی، اکیلے ایک تھے۔ امام علی بن مدینی کا قول ہے کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کا احسان پوری امت پر ہے۔ ایک شخصیت ابو بکر صدیق یوم الردہ، جب کچھ لوگ مرتد ہوئے اور کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ بن گئے، ابو بکر کی استقامت۔ اگر آپ بھی بات چھوڑ دیتے، معاملے کو مؤخر کر دیتے، مثلا امت کا موقف آج کیا ہوتا؟ ان کی استقامت، دنیا ایک طرف، ابو بکر صدیق ایک طرف، پوری امت پر آپ کا احسان۔ دوسری شخصیت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یوم خلق القرآن، جب پوری رعیت، بادشاہت، درباری ملا قرآن پاک کو مخلوق قرار دینے پر مصر ہے، اور اکیلے امام احمد بن حنبل کا موقف القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام، لیکن آپ تقیت بادشاہ کی بات قبول کر لیں، جیل سے بچ جائیں، کوڑے پڑ رہے ہیں آپ کو، لہولوہان کر دیتے، وہاں کہ نہیں، علماء چھپ کر بیٹھے ہوئے اور جو حالات حق کا علم نہیں، تو حق واضح کب ہو؟ ایک ہی شخصیت کا پوری امت پر احسان کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ آج ہمارے ملک اکثریت جو ہے وہ کلام اللہ نہیں مانتی، قرآن کلام اللہ اگر مانتی بھی تو کلام نفسی، کلام لفظی نہیں۔ اللہ کا کلام انہی حروف میں، الف لام میم الف لام را، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پورا قرآن اللہ کا کلام، کلام لفظی۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، جب کلام فرماتا ہے وہ سنا جاتا ہے جس کو سنانا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سنا، کلیم اللہ۔ معراج کی رات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا، کلام لفظی۔ قیامت کے دن سارے بندوں کا حساب کون لے گا؟
اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، لوگ سنیں گے نہیں، سن کر جواب نہیں دیں گے۔ اللہ نے پہاڑوں سے باتیں نہیں کی، آسمانوں سے باتیں نہیں کی، زمینوں سے باتیں نہیں کی، قرآن کیسے کلام اللہ کا انکار ہو سکتا؟ تعویلیں ہو سکتی، یہ کلام لفظی ہے، نفسی بھی کلام نفسی۔ یہ یقین میں خلل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، جو بیان فرما دیا، اس پر ایمان لانا ہی یقین ہے۔ بہت سے لوگ پھسل گئے ہیں صفات کی آیات میں، تعویلوں کی شکنجے میں کس کر صفات کے حلیے کو مجروح کر دیا۔ یقین کے منافی۔ یقین کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، جو فرما دیا ہمارا ایمان، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے، اکیلے ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ مانعین زکوٰۃ سے میں قتال کروں گا، یہ حقیقی یقین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پتھر پر لکیر۔ آپ کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک حدیث پہ اعتراض کیا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمان ہے کہ جو بندہ دن چڑھے تک سوتا رہے، نماز ہی نہیں پڑھی، سورج طلوع ہو گئی تو بال شیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سوتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے کان گیلے نہیں ہوئے، تو پیشاب کہاں جاتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ حدیث ہے، اس نبی صادق المصدوق کا فرمان حق ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ دوسرا، اس پیشاب کی کیفیت کو آپ نے بتایا نا، وہ اللہ کس کو، لیکن مسئلہ حق ہے، یہ یقین کا تقاضا ہے۔ یقین کا پہلا مرحلہ عقیدہ، توحید، لا الہ الا اللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اداس ہو گئے، حالانکہ فجر ساتھ پڑی تھی، لیکن ملنے کو جی چاہ رہے، گھر سے نکلے آپ کی تلاش میں، مسجد آئے، مسجد میں نہیں تھی، بازار گئے، بازار میں نہیں تھی، ایسے دل میں خیال آئے، اللہ نے خیال ڈال دی۔ ابو طلحہ انصاری کے باغ سے آپ کو بڑی محبت ہے، بڑا میٹھا پانی، کھجوریں، کبھی وہاں تشریف لے جایا کرتے، شاید آج وہیں ہوں۔ باغ میں گیا، دروازہ بند ہے، گھوم کر ایک جہاں سے باغ کو پانی جاتا ہے، ایک نالی سی سکڑ کے اس میں داخل ہوئے اور باغ میں اندر چلے گئے، دیکھا سامنے نبی علیہ السلام تشریف ہوئے، خوش ہو گئے، طبیعت باغ ہو گئی، اداسی دور ہو گئی، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ لیے۔ اس موقع پر فرمایا ابو ہریرہ، یہ میرے جوتے اپنے ساتھ لے لو باغ کے باہر، من لقیت وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ مستعقدا بقلبہ بشر بالجنہ۔ اس باغ کے باہر جاؤ، جو بندہ تمہیں ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوئے، خالی زبان کا تلفظ نہیں، گواہی۔ گواہی کی حقیقت کیا ہے؟ گواہی زبان پر ہوتی، وہی بات دل میں ہوتی، اور وہی بات پورے عمل میں ہوتی۔ زبان کا معاملہ دل کے خلاف ہو، دل کا معاملہ زبان کے خلاف ہو، کوئی عمل اس گواہی کے خلاف ہو، وہ گواہی معتبر نہیں، قابل قبول نہیں۔ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، جسم کے سارے اعضاء کا عمل بالکل یکساں ہو، یہ گواہی۔ منافقین کیا کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ جھوٹے ہیں،
جھوٹ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، تمہارا گواہی اس کو قرار دینا غلط ہے. زبانوں پر ہے، دل میں نہیں، عمل میں نہیں. مکمل گواہی زبان کے اقرار، دل کی تصدیق اور جسم کے سارے اعضاء کے عمل کا نام. جو تمہیں ملے گواہی دیتا ہوا لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، تو بشر ہو میری جنت، اس کو جنت کی بشارت. ابو ہریرہ شاید لوگ یقین نہ کریں، تم یہ بات کہاں سے لے آئے کہ نبی علیہ السلام سے براہ راست سنے تو یقین ہے کہ آپ کی بات پر. تم کو میرے جوتے دکھانا، یہ اللہ کے نبی کی نشانی دیکھو، آپ کے پاس سے آ رہا ہوں، یہ نشانی نبی علیہ السلام کے ساتھ لایا ہوں، اللہ کے نبی نے دی، یہ دے کر یقین کرو. تو مستحقن بہا قلبہ، یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہے. یقین شرط ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شہد انہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ غیر شاک فیہما دخل الجنہ. جو بندہ گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی، شرط کیا ہے؟ غیر شاک فیہما، کوئی شک نہ ہو، کوئی یقین کی بات، کوئی شک نہ ہو. وہ جنتی ہے. تو یقین ایک حقیقی ایک قوت کا نام ہے، بہت بڑا ملکہ اور بڑی بصیرت کا نام ہے. اللہ کی عطا سے ملتا ہے، ورنہ کئی لوگ 60 سال جھک مارتے ہیں دین میں، یقین نہیں آتا. حدیثوں کا انکار، قرآن آیتوں کا انکار، حدیثوں میں تعویل، یقین نہیں آتا. ٹکرے مارتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، لوٹے بستر اٹھا کے گھومتے ہیں، یقین نہیں. حقیقی یقین اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان، آمنا رسول. اللہ چاہے تو پہلے دن یقین عطا فرما دے. زمان بن سعد رضی اللہ کی حدیث صحیح بخاری میں، یہ قبیلہ بکر بن سعد یا سعد بن بکر اس قبیلے کا سردار تھا. قبیلے کے لوگ جمع ہوئے کہ ہم نے ایک خبر سنی ہے کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ہمارے سردار، آپ جا کر دیکھیں، خبر لے کر آئے ہمارے پاس. کیونکہ یہ دیہاتی تھا، بدو تھا، اور بدو شہری پروٹوکول سے واقف نہیں ہوتے، شہری آداب، تکلفات، سیدھی بات کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ ساتھ بیٹھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ دور سے آتا دکھائی دے اور دور سے چیختا ہوا، نسمع دبی صوتہ بلا نفقہ ما یقول. اس کی آواز کی بنبناہٹ ہم تک آ رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے. حتیٰ کہ قریب آ گئی، قریب آ کر پوچھتا ہے کہ ایکم ابن عبد المطلب، تم نے عبد المطلب کا بیٹا کون؟ عبد المطلب میرا یار، ان کا بیٹا کون؟ فرمایا کہ میں ہوں. کہتے پھر آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں. انی سائلک فمشدد علیک، میں کچھ سوال کروں گا اور سختی برتوں گا، سختی برتوں گا، معاد کا معاملہ. انشدک اللہ الذی الہک و الہ من قبلک و الہ من ہوا قائل بعدک. اس اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھ رہا ہوں، وہ اللہ یہ تمہارا معبود ہے، تم سے پہلوں کا معبود ہے، تم سے بعد میں آنے والوں کا معبود ہے. اس اللہ کی قسم، اللہ ارسلک، اللہ ارسلک الینا رسولا،
اللہ نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر، اللہ نے مجھے قسم کھا کر بتاؤ، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ امرک ان نعبدہ ونترک ما یعبد آباؤنا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں پکارتے ہیں، سب کو چھوڑ دیں، لات و منات ان سے سب کو چھوڑ دیں۔ وہاں کہ ہاں اس اللہ کا حکم، یہ بات بھی قسم دلا کر پوچھی، اس اللہ کا حکم۔ پھر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ تو احکام کوئی آگے 5 نمازیں، اس کے علاوہ کچھ اور یعنی 5 فرض ہیں اور نفل ہیں، سنتیں، روزے فرض کیے ہیں رمضان کی، اس کے علاوہ کچھ اور نفلی روزے، فرضی رمضان کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور زکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور صدقہ ہے، نفلی دینا چاہو تو دو، مگر فرض جو اللہ کا فریضہ وہ زکوٰۃ ہے، 2.5% مال کی زکوٰۃ، باقی مویشیوں کا، اونٹوں کا، گائے بکریوں کا الگ نصاب۔ اللہ نے اسی وقت دل میں یقین پیدا کر دیا، جاتے ہوئے کیا کہے گے؟ والذی بعثک بالحق لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا، جس ذات نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، یعنی صداقت پر یقین آ گیا، اللہ نے یقین دل میں ڈال دیا پہلے دن، جو کچھ فرما دیا اس پر اضافہ نہیں کروں گا اور نہ کمی کروں گا، نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ ایمان کی شان ہے، اضافہ کرنا بھی بدعت ہے، کمی کرنا بھی بدعت ہے، جو کہ شر الامور ہو۔ یہ آپ کی زبان مبارک سے یہ دانت موتیوں جیسے جو فرامین صادر ہوئے، حرف بحرف قبول، کسی کمی بیشی کے بغیر۔ پہلے دن کیا یقین آ گیا، کیا بصیرت آ گئی۔ یہ بات آج بہت کم لوگوں کو نصیب، دین میں اضافے، دین سے کمیاں، حذف، زیادتیاں، جیسے دین نہ ہوا گھر کی لوڑی ہوئی، جس طرح چاہو ڈال دو، جو چاہو بڑھا دو، جو چاہو کم کر دو۔ بہشتی زیور ایک کتاب ہے، اس میں سینکڑوں مسائل ایسے ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ کون سا دین؟ دین تو قال اللہ و قال رسول کا نہیں، سینکڑوں مسائل، ہو سکتا ہے ہزاروں۔ ہمارے ایک فاضل دوست نے کتاب لکھی ہے بہشتی زیور کا اسلام، وہ باتیں قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، بہشتی زیور میں، یہ کہاں سے لے؟ یہ عربی بدو جو کچھ فرما دیا، نہ کمی نہ بیشی۔ یہ کہتا ہوا چلا فرمایا کہ افلح ان صدق، اگر یہ اس بات میں سچا ہے تو یہ فلاح پا چکے، کامیاب ہو چکے، اپنی قبیلے میں پہنچ گیا۔ سعد بن بکر، لوگ جمع تھے، منتظر تھے کہ زمان بن سعد کیا خبر لے کر آئے۔ لوگوں کو دیکھ کر کہ لوگوں بے شک اللات والعزیٰ، لات بھی برا ہے، عزیٰ بھی برا ہے، کوئی معبود نہیں، سب بت ہے، غلیظ قسم کی، سب کا انکار ہے۔ لوگوں نے کہا زمان سوچ کر بات کرو، لات و منات و عزیٰ کی تنقید کرو گے تو جذام یا کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، ابھی تمہاری موت آ جائے گی۔ کہا نہیں، یہ حق، کوئی موت نہیں، کوئی جذام نہیں، ایک اللہ الہ العالمین ہے۔ یہ یقین کی طرف، یہ بصیرت، اس لیے اس کی دعا کیا کرو صلی اللہ علیہ یقین۔ یقین آپ کو کیسے آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ نور بصیرت تو ہے قرآن حدیث کا،
قرآن حدیث دنیا پڑھ رہے یقین نہیں آتا. کوئی برادری کے روایت، کوئی باپ دادا کی باتوں کو قرآن کو بھی چھوڑتا، حدیث کو بھی چھوڑتا، یقین نہیں. اس لیے یقین کا سوال کرو. دین کے سارے حقائق یقین کے ساتھ. یقین کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، اس میں صحابہ کی تعریف، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کا تعارف ہی ان الفاظ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یقین 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 پیدا کرو، یقین حاصل کرو، کوشش کرو اور ساتھ دعا کرو کہ یا اللہ یقین عطا کرنا. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت. ان کے اوصاف کیا ہیں؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والے. ایک ہے بن دیکھے ایمان لانا، ایک ہے دیکھ کر ایمان لانا. بن دیکھے ایمان لائے دلیل کے ساتھ، کتاب و سنت کی دلیل. اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قرآن نے خبر دی، ایمان لے. یہ علم الیقین ہے. یقینی دلائل آپ نے پڑھے اور مان لی. اس سے بڑا مرتبہ عین الیقین، حق الیقین کا، دیکھ کر ایمان لانا. اور انبیاء کا ایمان حق الیقین. ایک چیز دیکھیے، اب وہ دلیل کے محتاج نہیں، مشاہدہ ہو چکا، دیکھ لیا آپ نے، یہ حق الیقین کا درجہ. اس میں کوئی شک نہیں، یقین ہی یقین. بن دیکھے ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کی وحی کو ماننے والے، اور آخر پر یقین رکھنے والے. یہ یقین وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخر پر یقین رکھتے ہیں، آخر پر یقین رکھتے ہیں. یقین ہے، یقین ہو تو آخرت کی تیاری پر جٹ جاؤ. تو یہ معصیتیں، گناہ، دنیا کی محبت میں افراط، حلال و حرام کی تمیز ختم، یہ سب باتیں یقین کے خلاف. عمر ثانی، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، خلیفہ عادل، تشریف فرما تھے. ان کی مجلس میں وفد آیا. اس وفد پہ ایک نوجوان تھا، دبلا پتلا، لاغر، نحیف، چہرہ پیلا پڑا ہوا. آپ کو تشویش ہوئی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اتنا کمزور، اتنا پتلا سا نوجوان تمہیں کیا ہے؟ کہتا مجھے بیماریوں نے گھیرا ہوا، اسقام و امراض میں مبتلا ہوں. اپنا آپ چھپانے کی کوشش کی، بیمار رہتا ہوں اس لیے یہ حالت بنی. فرمایا کہ نہیں، کچھ معاملہ کچھ اور، بتاؤ کیا معاملہ. پھر عرض کرتا کہ چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی اطاعت کرنا پر فرض ہے. جب میں نے قرآن میں قیامت کا ذکر پڑھا، اتنا یقین آ گیا، کتنا یقین، گویا میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جنت میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور جہنم میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ یقین، ایسا یقین پیدا ہوگا. جنت بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم بھی، اور جنت میں جاتے لوگ بھی دیکھ رہا ہوں، اور جہنم میں جاتے گروہ بھی دیکھ رہا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ خالی یقین کر کے بیٹھ گئے؟ نہیں. فَأَزْمَعْتُ النَّهَارِ وَأَسْهَرْتُ اللَّيَالِ، اس کے بعد میں نے اپنے سارے دنوں کو پیاس سے بھرپور بنا دیا. گرمی سردی ہو، ان روزے دن بھر پیاسا رہتا، وَأَسْهَرْتُ اللَّيَالِ، رات بھر جاگتا، بہت کم سوتا. اور یہ عمل میرا جاری سال ہر سال سے. اس بنا پر یہ نقاہت بھی، کمزوری بھی،
رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے، یہ یقین ہے کہ دنیا کی محبت نہیں ہوتی، نہ یہ معصیتیں ہوتی۔ ایک انسان کو علم ہو کہ قیامت قائم ہوگی، وہ گناہ کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حساب و کتاب کے لیے، گناہ کرے۔ ایک انسان کو علم ہو کہ جب قبر میں جاؤں گا تو قبر کا ایک عذاب ہے، ایک بڑے برتن میں لوگ ڈالے گئے، اس میں جلائے جا رہے ہیں اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں، برزخی عذاب، قیامت کا عذاب اس سے سخت۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ خواب یہ کون لوگ؟ یہ امت کے زانی مرد و زانی عورتیں۔ اس حدیث پر یقین ہے تو کوئی زنا کرے گا، کوئی زنا کے قریب جائے گا۔ برزخی میں دیکھا ایک حوض سرخ رنگ کا پانی کھولتا ہوا، اس میں لوگوں کو غوطے دیے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، حوض سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کناروں پر فرشتے کھڑے، ان کے منہ میں وہ پتھر جو ہے وہ کھونک دیتے ہیں، دوبارہ دھکے دے دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ بھائی یہ سود خور، جن کے سودی کاروبار تھے، نام بدل بدل کے اسکیموں کو، سودی اسکیموں کو حلال کر لیتے تھے، وہ لوگ۔ اس حدیث پر یقین ہے تو کوئی سود کھائے، سودی کاروبار کرے، کمی یقین کی آخرت پر ایمان کو نوجوان کہ میں ایسا میرا یقین ہو گیا کہ میں جنت میں جاتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جہنم میں جاتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ پھر ازمات نہاری و اسہرت لیالی، دن کو میں نے تبدیل کر دیا پیاس میں، راتوں کو تبدیل کر دیا جاگ میں، راتوں کا قیام اور دن کے روزے۔ یقین کا ثمرہ ہے، یقین کا نتیجہ ہے۔ بہت سی نصوص ہیں کتاب و سنت کی، ان میں اعمال کے ثمرات کا ذکر ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ یقین ہو تو بندہ کو عمل چھوڑے۔ امام نے سلام پھیرا، اٹھ کے فوراً جوتے اٹھا باہر نکل دکان کھولنے کاروبار، صرف چھوٹا سا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ 99 ہو گئے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 پورے ہو گئے۔ 1 منٹ لگتا ہے، یہ 2 منٹ، بس 2 منٹ لگاؤ۔ 1 منٹ وہ لگاتے ہیں جو مشین چل رہی ہے، اگر آہستہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 منٹ لگ سکتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ محیط عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، خواہ وہ گناہ زمین میں موجود سارے پانی کے وزن کے برابر کیوں نہ۔ پانی زیادہ، خشکی کم ہے۔ بھاگنے کا معنی یقین نہیں، اگر اس کما حق و یقین ہو یہ بڑا اجر ہے، 2 منٹ دے دو، جلد بازی نہ کرو، یہ کتنے بڑے اجر سے محروم۔ دن میں 5 بار یہ موقع ملے، سارے گناہوں کی بخش۔ یہ ایک مثال ہے۔ ہاں یقین کی ایک صورت یہ ہے کہ جو نصوص ہیں کتاب و سنت کے، ان کو دل سے سچا چاہیے، ایک تصدیق جازم کی صورت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان، 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العناصر، اعلاها منیحۃ العناصر، 40 چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے، وہ بیان نہیں کی، ایک کام بتا دی۔ کسی بھائی کو کوئی غریب فیملی ہو
اس کو بکری کا تحفہ دے دیا، دودھ والی بکری، تغدو بعانیہ وتروح بعانیہ، صبح بھی اس غریب فیملی کے بچوں کو برتن بھر کے دودھ دے دے گی، شام کو بھی دودھ دے گی، تحفہ بکری کا، چاہے مستقل دے دو کہ تم اس کے مارے لو، چاہے عاریتن دے دو، 1 مہینہ 2 مہینے رکھ لو۔ یہ سب سے بڑی خصلت ہے، ایسی 40 خصلت ان کا ذکر نہیں۔ من افا بواحدۃ منہن رجاء ثوابها وتصدیق موعودها ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ جو بندہ ان 40 کاموں میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن شرطیں 2 ہیں، ایک ثواب کی پوری امید کے ساتھ، دوسرا جو وعدہ ہے اس کو سچا جانتے ہو، شک و شبہ نہ ہو، سچا جانتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ایک کام کرنا، اب چھوٹے چھوٹے بہت سے کام آپ کے سامنے آئے، مسجد میں آنا بایاں پاؤں داخل کرو، نکلنا بایاں پاؤں داخل کرو، واش روم میں جاؤ بایاں پاؤں داخل کرو، نکلو دایاں پاؤں داخل، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ کام 39 میں سے ایک ہو، لیکن ثواب کا یقین ہو، پیغمبر اسلام کے وعدے کو سچا جانے، تصدیق جازم کرے، تو اللہ ایک کام پر بھی جنت کا داخلہ دے سکتا ہے۔ سچے وعدے پر یقین، اس کی مثال صحیح بخاری کی حدیث، عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں موجود ہے، ایک نوجوان سا مستغنی سا نوجوان جھولی میں کھجوریں کھا رہا، نبی اعظم کی حدیث قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، لوگوں دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے فرمایا اس جہاد میں شرکت سے اگر شہادت مل گئی جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر۔ ہاں کہتا بخل بخل، یہ کلمات ترغیب ہوتے ہیں، کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا، کھجوریں پھینک، یہ یقین، کھجوریں کیوں پھینک؟ ہاں کچھ کھجوریں ہاتھ مٹھی میں بھر لیں کہ یہ کھا لیتے، ناشتہ تو ہو جائے، کچھ قوت بحال ہو جائے، باقی سب پھینک۔ اللہ کے نبی کو جنت ملے گی، ان کھجوروں سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، یہ ابھی جنت چاہیے، وہ بھی پھینک۔ یقین نبی علیہ السلام کے وعدے پر یقین، آپ کے فرمان پر یقین، جب آپ نے فرما دیا تو جنت ملی ہی ملی، تمہیں کھانے بیٹھ جاؤ تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی، یہ یقین پیدا ہونا چاہیے۔ میدان میں کود گیا، آگے بڑھتا رہا، ہر زخم سینے پہ کھاتا رہا، پشت پر کوئی زخم نہیں کھایا، حتیٰ کہ شہید کان صادقا صدقہ اللہ، سچا تھا، اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھی۔ ان وعدے پر یقین، وعدے کی صداقت پر یقین۔ امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بڑے امام تھے، لغت کے مسائل حل کرنا ان کا شغف تھا، اکثر دیہاتوں میں گھومتے، دیہاتوں کی بولی خالص ہوتی، ہر سال حج کرتے، حج کے موقع پر دنیا سے حاجی آتے ہیں، ان سے باتیں کرتے، کلمات کے معنی سمجھتے، دیہاتوں میں نکل جاتے، وہاں کی بولی خالص ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے لغت میں بڑا کام کیا۔ مسجد سے نکلے، ایک عربی مل گئے، روکا، آپ کون ہیں؟ اسمعی۔ کس قبیلے سے؟ بنو اسمع قبیلے سے۔ کہاں سے آ رہے؟ مسجد سے۔ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی تعلیم دے رہے تھے، بچوں کو پڑھائے کلام اللہ۔ اچھا، اللہ کا کلام بھی ہے؟ اللہ کا کلام بھی، اللہ کا کلام بھی، مجھے سناؤ، سورہ زاریات سنائیں۔ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچی، وفی السماء رزقکم وما توعدون،
تم سب کا رزق آسمانوں میں. ٹھہر جاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے، سب کا رزق آسمانوں میں. ہاں تو کہا پھر میں زمین پر کیوں تلاش کر رہا ہوں؟ رزق آسمانوں میں موجود ہے، میں زمین میں کیوں تلاش کر رہا ہوں؟ آؤ میری مدد کرو. یہ اونٹ میرا ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں. اونٹ ایک کاروبار کا ذریعہ تھا. نہر کیا، گوشت بنایا، فقراء میں مساکین میں بانٹ دیا. اسمعی کہتے ہیں وہ نکل گیا وہاں سے جنگل کی طرف. رزق آسمانوں میں ہے، میں زمین میں ڈھونڈ رہا ہوں. کیا یقین، کیا یقین. 2 سال بعد فرماتے میں حج کو نکلا ہارون رشید کے ساتھ، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا. وہی عربی مجھے نظر آیا، بالکل لاغر ہو چکا ہے، نحیف ہو چکا ہے. اس نے مجھے دیکھا، پہچان گیا. ہم اسمعی ہوں، ہم اسمعی. ایک طرف آ جاؤ، مجھے آگے پڑھ کے سناؤ. جہاں چھوڑا تھا سورہ زاریات آگے بھی سننا چاہتا ہوں. آگے اگلی آیت سنا دو. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. پہلی آیت کہ آسمان میں آپ کا رزق ہے. آگے کیا ہے؟ قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے رب کی، یہ حق. عربی نے رک جاؤ، میں نے تو سن کر مان لیا تھا کہ آسمانوں میں رزق ہے. میں نے زمین میں تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا. یہ قوت توکل، قوت یقین. اللہ کو آگے قسم کھا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے رب کو کس نے غصہ دلا دیا کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہ حق. رب کی وہ پہلی بات لوگوں نے کیوں نہیں مانی؟ اللہ قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے. اتنی نالائقی ہماری. اللہ قسم کھا کے، اللہ قسم کھا رہا ہے. 3 بار یہ بات دہرائی اور روح نکل گئی، نہیں فوت ہو گئی. کیسے کیسے یقین کے واقعات، کیسے اس امت کے مشاہد. تو دین پر استقامت، یقین کے ساتھ، تصدیق جازم کے ساتھ، جس کی پہلی کڑی عقیدہ ہے، پہلی کڑی عقیدہ. ہر چیز میں دین کے احکام ہیں، مسائل ہیں، اعمال کی جزا ہے، اعمال کی سزا ہے. ان کو اگر سچا جاننے، یقین کر لے تو گناہ کرے گا کوئی، اس گناہ کی یہ سزا ہے، وہ گناہ کرے گا. اس عمل کی یہ جزا ہے، یہ نتیجہ، یہ ثمرہ ہے، اس عمل کو چھوڑے گا. تو قوت یقین پیدا کرنا ضروری ہے. بالتوفیق بإذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے، بصیرت عطا فرما دے، یقین کی قوت عطا فرما دے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اور عمل کا معاملہ استوار کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.